I can start from its introduction. Introduction, first point is you cannot teach a person something he does not already know. You can only bring what he does know to his awareness. Second point is when you learn methods and techniques, apply them over and over until they become habits. You will alter the course of your life in a very positive way. یہ جو میں نے سیکنڈ رولس پڑھا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان جو میتھڈ ہم پڑھیں گے یا رولس پڑھیں گے، آپ ان کو اپلائی کریں، ان میتھڈس کو، ان ٹیکنیکس کو، اور تب تک اپلائی کریں جب تک یہ آپ کی ہیبٹس نہیں بن جاتی. اس طرح سے آپ اپنی لائف کا جو اوور آل کورس ہے اس کو پازیٹیو وے میں چینج کر سکتے ہیں. Third step is I realized that I could change my life and achieve almost any goal I could set for myself if I just found out what others were doing in that area and then did it myself until I got the same result. پھر ہم ان لوگوں کو دیکھیں گے، ہم جس بھی فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے اپنی لائف میں سکسیزفل ہوئے ہیں، انہوں نے کون سے اسٹیپ فالو کیے تھے، کون سی ہرڈلس انہوں نے فیس کی تھی، اور کس طرح سے وہ سکسیس ہوئے ہیں اپنی لائف میں. ہم ان کی سکسیس سٹوریز کو کیپٹلائز کریں گے، ان کو دیکھیں گے، ان کو ریئلائز کریں گے، اور ہم اس طرح سے اپنی فیلڈ میں سکسیزفل ہو سکتے ہیں. اس کے بعد ہے دا ایبلٹی ٹو کنسنٹریٹ سنگل مائنڈ ہیڈلی آن یور موسٹ امپورٹنٹ ٹاکس ٹو ڈو اٹ ویل اینڈ ٹو فنش اٹ کمپلیٹلی از دا کی ٹو گریٹ سکسیس اچیومنٹ ریسپیکٹ اسٹیٹس اینڈ ہیپینیس ان لائف. اس سب کا یہ مطلب ہے کہ اب جو بھی کوئی کام کر رہے ہیں، آپ اپنا سنگل ٹاکس جو ہے اس کو فل فوکس کے ساتھ آپ پہلے سنگل ٹاکس کرو. اپنا جو سب سے سنگل اور سب سے امپورٹنٹ ٹاسک جو ہے اس کو اچھے طریقے سے کرو، اور اچھے طریقے سے اس کو پہلے فنش کرو کمپلیٹلی. اور یہی ایک مین کی ہے گریٹ سکسیس کی، اچیومنٹ کی، رسپیکٹ، اسٹیٹس اور ہیپینیس کی. اس کے بعد ہے دا کی ٹو سکسیس از ایکشن. کوئی بھی کامیابی اگر آپ چاہتے ہیں تو اس کی شرط یہ ہے کہ آپ اس رولس کو، اس پرنسپلس کو آپ ایک ایکشن اورینٹیڈ پرسن ہونے چاہیے. These principles work to bring about fast, predictable improvement in performance and result. Then next step is your ability to select your most important tasks at each moment and then to start on that task and get it done both quickly and well will probably have more of an impact on your success than any other quality or skill you can develop. اس سب چیز کا یہ مطلب ہے کہ اس میں آپ کے اندر یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ ٹاسک کس مومنٹ پہ، کون سا ٹاسک سب سے امپورٹنٹ ہے. پھر آپ اسی مومنٹ پہ اس ٹاسک کو اسٹارٹ کریں، اس کو کوئکلی اسٹارٹ بھی کریں اور کوئکلی فنش کریں، اور یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوگا آپ کے سکسیس کے اوپر. دین اف یو ہیو ٹو امپورٹنٹ ٹاسک بیفور، جو کہتا ہے اگر آپ کے پاس دو امپورٹنٹ ٹاسک ہیں، شروع کرنے سے پہلے اگر آپ کے پاس دو امپورٹنٹ ٹاسک ہیں، اسٹارٹ ود دا بگیسٹ، ہارڈیسٹ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک فرسٹ. تو آپ وہ والا ٹاسک پہلے کریں جو سب سے زیادہ آپ کو مشکل لگتا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ہے. اس ٹاسک کو آپ سلیکٹ کریں. ڈسپلن یور سیلف ٹو بگین امیجیٹلی اینڈ دین ٹو پرسسٹ انٹل دا ٹاسک از کمپلیٹ بیفور یو گو آن ٹو سم تھنگ ایلس. اور اپنے آپ کو اس طرح سے امیجیٹلی ڈسپلن کریں اور آپ اس ٹاسک کو پرسسٹ کریں، تب تک کریں جب تک کہ وہ فنش نہیں ہو جاتا. اس کے بعد ہے دا کی ٹو ریچنگ ہائی لیولس آف پرفارمنس اینڈ پروڈکٹیوٹی از فار یو ٹو ڈیولپ دا لائف لانگ ہیبٹس آف ٹیکلنگ یور میجر ٹاسک فرسٹ تھنگ ایچ مارننگ. اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اپنی لائف میں آپ تب تک ہائی پرفارمنس اچیو نہیں کر سکتے، ہائی پرفارمنس اور پروڈکٹیوٹی کو، جب تک آپ کے پاس جو آپ کے میجر ٹاسک ہیں ان کو ٹیکل کرنے کی ایبلٹی موجود نہیں ہوگی. یو مسٹ ڈیولپ دا روٹین آف ایٹنگ یور فراگ. آپ کو ایٹنگ یور فراگ مینس دیٹ کہ آپ کا جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک اور بگیسٹ اور ہارڈیسٹ ٹاسک ہے، آپ جب تک اس ٹاسک کو آپ شروع نہیں کرتے اور اچھی طرح سے ختم نہیں کرتے، آپ تب تک اپنے ان ٹاسک کو فنش نہیں کر سکتے. مینس کہ
ایٹ ڈیٹ فراگ مینس ڈیٹ کہ ایٹ ڈیٹ فراگ کا مطلب ہی یہی ہے. ادھر اس نے یہ جو رائٹر ہے برین ٹریسی اس نے اس کو ریفر کیا اس چیز کے ساتھ ایٹ ڈیٹ فراگ کو جو کہ آپ کا بگیسٹ ہارڈیسٹ اور امپورٹنٹ ٹاکس ہے اس کے ساتھ. Before you do anything else and without taking too much time to think about, become action oriented. مینس کہ آپ نے پہلے پلان کیا ہے, آپ اس کے بعد ایکشن اورینٹیڈ, آپ اس پلان کے اوپر آپ اس پلان کو اپنے اوپر اپلائی کرو, ایکشن اورینٹیڈ بنو. Then fully 95% of your success in life and work will be determined by the kind of habits that you develop over time. ادھر برین ٹریسی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی روزمرہ زندگی میں 95% آپ کی جو سکسیس ہوتی ہے آپ کی لائف کی, وہ آپ کی جو ہیبٹس ہیں وہ ڈٹرمائن کرتی ہیں. جو آپ ہر ٹائم ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں ہیبٹس کو, وہ آپ کی لائف میں آپ کی سکسیس کو ڈٹرمائن کرتی ہیں. The habit of setting priorities, overcoming procrastination and getting on with your most important tasks is the mental and the physical skill. کہتا ہے یہ جو آپ اپنی لائف کے اندر اپنی پرائورٹیز کو سیٹ کرتے ہو, اس کے بعد آپ کس طرح سے اپنی پروکریسٹینیٹ کو اوورکم کر سکتے ہو, اینڈ اور اپنے امپورٹنٹ ٹاکس کو کس طرح سے کوئکلی فنش کر سکتے ہو. یہ ایک مینٹل اور فزیکل اسکل ہے, یہ ہر پرسن میں ہوتی ہیں لیکن سب اس کو یوز نہیں کرتے, کسی کو سب کو پتہ بھی نہیں ہوتی. اس کے بعد امپورٹنٹ ٹاکس کمپلیشن ٹریگر دا ریلیز آف دی اینڈوفورینس ان یور برین. جب آپ اپنا سب سے امپورٹنٹ ٹاکس کو اور ہارڈر ٹاکس کو کمپلیٹ کرتے ہو تو آپ کے برین کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے اینڈورفینز. ٹھیک ہے, یہ ٹریگر ہونا شروع ہو جاتا ہے, یہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے. دیز اینڈورفینز گیو یو اے نیچرل ہائی. The endorphin rush that follows successful completion of any task makes you feel more creative and confident. اور آپ اپنے اس ٹاسک سے کمپلیشن کے بعد more creative اور confident feel کرتے ہو. One of the keys to your living a wonderful life, for having a successful career and feeling the terrific about yourself is for you to develop the habit of starting and finishing important jobs. کہہ رہا ہے کہ آپ کی لائف میں سب سے ایک اسٹریٹجی ہے جس کو آپ اپلائی کر کے اپنی لائف کو ونڈرفل بنا سکتے ہو, آپ اپنا ایک سکسیزفل کیریئر گین کر سکتے ہو اور آپ اپنے اباؤٹ ٹیریفک فیلنگ لے سکتے ہو. وہ اس طرح ہے کہ آپ اپنے اندر وہ ہیبٹس کو ڈیولپ کریں کہ اس طرح کی ہیبٹس جو کہ اپنے امپورٹنٹ ٹاکس کو جلدی سے اسٹارٹ کریں اور اس کو فنش کرنے کی ابیلٹی رکھتے ہیں. Then you need three key qualities to develop the habits of focus and concentration. کہتا ہے آپ کے اندر 3 کوالٹیز ہونی چاہیے اپنی فوکس اور کنسنٹریشن ہیبٹس کو ڈیولپ کرنے کے لیے. دے آر آل لرنیبل, اور یہ تینوں کوالٹی جو ہے لرنیبل ہے. اگر آپ میں موجود نہیں بھی ہیں تو آپ اس کو لرن کر سکتے ہیں. مینس کون کون سی ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں. ڈسپلن ہے, ڈیسیژن, پھر ڈسپلن, دین ڈٹرمینیشن. اس کے بعد ہے یور مینٹل پکچر آف یور سیلف ہیز اے پاورفل افیکٹ آن یور بیہیویئر. آپ جو سوچتے ہو, آپ کی جو مینٹل پکچر ہے اس کا ایک پاورفل افیکٹ ہوتا ہے آپ کے بیہیویئر کے اوپر. ویژولائز یور سیلف ایز اے پرسن یو انٹینڈ ٹو بی ان دا فیوچر. مینس کہ آپ اپنے آپ کو اس طرح دیکھو جیسے کہ آپ فیوچر میں خود کو دیکھنا چاہتے ہو, اس طرح آپ اپنے آپ کو ایک مومنٹ کے لیے ویژولائز کرو. یور سیلف امیج, دا وے یو سی یور سیلف آن دا ان سائڈ لارجلی ڈیٹرمائن یور پرفارمنس آن دا آؤٹ سائڈ. کہتے ہیں جب آپ اپنے اندر اس چیز کو دیکھتے ہو, اپنے آپ کو فیوچر میں دیکھتے ہو, آپ کا جو سیلف امیج ہوتا ہے وہ لارجلی ڈٹرمائن کرتا ہے آپ کی آؤٹ سائڈ پرفارمنس کو. دا پرسن یو سی ان دا پرسن یو ول بی. آپ جو پرسن دیکھ رہے ہوتے ہو اس مومنٹ پہ وہ آپ جو ہے فیوچر میں بھی ہوں گے. دین نیکسٹ ہے چیپٹر سیٹ دا ٹیبل. چیپٹر نمبر 1 ہے اس کا. سب سے پہلا جو رول ہے ان میں یہ ہے کہ اپنا سیٹ دا ٹیبل. دیر از ون کوالٹی دیٹ ون مسٹ پوزیس ٹو ون اینڈ دیٹ از definities of purpose, the knowledge of what one wants and a burning desire to achieve it.
then before you can determine your frog and get on with eating it, you have to decide exactly what it is you want to accomplish in each area of your life. Clarity is the most important concept in the personal productivity. Here is the great rule for success. Think on the paper. Only about 3% of adults have clear written goals. One of the very worst use of time is to do something very well that need not be done at all. یہ جو رول نمبر 1 ہے، اس میں یہ برین ٹریسی ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے فراغ کو ڈٹرمائن کرنے سے پہلے اور اس کو کھانے سے پہلے، فراغ مینس کہ جو سب سے بس صورت مینڈک ہے، جو فراغ ہے، اس نے ریلیٹ کیا ہے آپ کے ٹاکس کے ساتھ. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ٹاکس کو یا فراغ کو ڈٹرمائن کرنے سے پہلے اور کھانے سے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں ایگزیکٹلی کہ آپ اپنی لائف کے کس ایریا میں کس چیز کو اکمپلش کرنا چاہتے ہو. کلیئرٹی جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ ہوتا ہے پرسنل پروڈکٹیوٹی کا. بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہی نہیں پتہ ہوتا کہ انہوں نے جانا کس ڈائریکشن میں ہے، ان کا کیریئر کیا ہے، انہوں نے کون سا ڈسپلن سلیکٹ کرنا ہے. وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم بیسیکلی بننا کیا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد ہے کہ پھر آپ سب سے پہلے کلیئرٹی ہونی چاہیے. کلیئرٹی کے بعد یہاں پر ایک گریٹ رول ہے سکسیس کا کہ تھنک آن پیپر. اس کے بعد کہتا ہے تقریباً ورلڈ کے اندر 3% ایڈلٹ ہیں جن کے کلیئر ریٹن گولز ہوتے ہیں. مینس جنہوں نے اپنے گولز اپنے لکھے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، یہ ہمارے گولز ہیں، ہمارا یہ کیریئر ہے، ہم نے اس ڈسپلن کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد ہے ون آف دا ویری روسٹ یوزز ہے کہ مینس کہ ہم بہت سارا اپنا جو ٹائم ہے ہم ان چیزوں کو کرنے میں لگا دیتے ہیں جن کی کہ اتنی ضرورت نہیں ہوتی. اس کا مطلب کہ اس طرح سے ہم اپنے ٹائم کو ویسٹ کرتے ہیں. دین اسٹیپ نمبر 1 ڈیسائڈ. اسٹیپ نمبر سیٹ دا ٹیبل میں ہم نے سب سے پہلے فرسٹ اسٹیپ کیا ہے کہ پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ چاہتے کیا ہیں، وٹ یو وانٹ. اسٹیپ نمبر 2 اس کو لکھو. تھنک آن پیپر. وین یو رائٹ یور گول ڈاؤن، جب آپ اپنے گول لکھ لیتے ہو یو کرسٹلائز اٹ اینڈ گیو اٹ ٹینجیبل فارم. اسٹیپ نمبر 3 سیٹ اے ڈیڈ لائن آن یور گول. اپنے گول کو اچیو کرنے کے لیے ایک ڈیڈ لائن کو سیٹ کرو. اور گول اور ڈیسیژن وداؤٹ اے ڈیڈ لائن ہیز نو یوریجنسی. کہتا ہے آپ کو کوئی بھی گول اور کوئی بھی ڈیسیژن جو ہوتا ہے ڈیڈ لائن کے بغیر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اٹ ہیز نو ریئل بگننگ اور اینڈ، اور نہ ہی وہ ایک ریئل بگننگ ہوتی ہے اور نہ ہی اینڈ ہوتا ہے. وداؤٹ اے ڈیفینیٹ ڈیڈ لائن اکمپینڈ بائی دی اسائنمنٹ اور the acceptance of the specific responsibilities for completion, you will naturally procrastinate and get very little done. کہتے ہیں اگر برین ٹریسی یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اپنی ڈیڈ لائن کو سلیکٹ نہیں کرتے، مینس کہ آپ کا کوئی بھی ٹاسک ہے، آپ اس کو کوئی بھی گول ہے، اگر آپ اس کی ڈیڈ لائن کو آپ سیٹ نہیں کرتے تو آپ نیچرلی قدرتی طور پہ آپ ان چیزوں کے اوپر پروکریسٹینیٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. مینس کہ آپ ٹال مٹول کریں گے، آج نہیں کل کر لوں گے، کل نہیں پرسوں، اس طرح. اینڈ گیٹ ویری لیٹل ڈن، اور آپ اس ٹاسک کو بہت تھوڑا کریں گے. اسٹیپ نمبر 4 میک اے لسٹ آف ایوری تھنگ دیٹ یو کین تھنک آف دیٹ یو آر گوئنگ ٹو ہیو ٹو ڈو ٹو اچیونگ یور گول. اسٹیپ نمبر 5 آرگنائز دا لسٹ انٹو دا پلان. پھر آپ اس لسٹ کو ایک پلان میں آرگنائز کریں. اسٹیپ نمبر 6 ٹیک ایکشن آن یور پلان امیجیٹلی. پھر آپ اپنے پلان کے اوپر امیجیٹلی ایکشن لیں. اسٹیپ نمبر 7 ریزالو ٹو ڈو سم تھنگ ایوری سنگل ڈے دیٹ مووز یو ٹوورڈ یور میجر گول. کیپ پشنگ فارورڈ. ونس یو اسٹارٹ موونگ کیپ موونگ، ڈونٹ اسٹاپ. کہ جب آپ ایک دفعہ شروع کر دیتے ہو تو آپ شروع کرتے رہو، اس کو اسٹاپ مت کرو. کلیئر ریٹن گولز ہیو اے ونڈرفل ایفیکٹ آن یور تھنکنگ. آپ کے جو کلیئر ریٹن گولز ہوتے ہیں اس کا ایک ونڈرفل ایفیکٹ ہوتا ہے آپ کی تھنکنگ کے اوپر. دے موٹیویٹ یو اینڈ گیلونائز یو انٹو این ایکشن. آپ جو کچھ سوچتے ہو آپ وہی کچھ کرتے ہو. جب آپ کے دماغ کے اندر کلیئر ہوگا کہ ہم نے یہ کرنا ہے تو آپ خود بخود اس چیز کے اوپر کام کرنا، ایکشن اورینٹیڈ بننا شروع ہو جائیں گے. گولز آر دا فیول ان دی فیورنس آف اچیومنٹ. دین پلان ایوری ڈے ان ایڈوانس. اپنے ہر دن کو ایڈوانس میں پلان کریں. پلاننگ از برنگنگ دا فیوچر ان ٹو دی پریزنٹ سو یو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ ناؤ.
ہاؤ ڈو یو ایٹ این ایلیفینٹ ون بائٹ ایٹ اے ٹائم. یہاں پہ وہ برین ٹریسی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو پلاننگ ہے آپ کے فیوچر کو پریزنٹ کے نزدیک لاتا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر آپ کو ایک ایلیفینٹ کھانا پڑے تو آپ کیا ایک بائٹ ایک ٹائم پہ لیں گے. یور مائنڈ, یور ابیلٹی ٹو تھنک, پلان اینڈ ڈیسائڈ از یور موسٹ امپورٹنٹ ٹول فار اوور کمنگ دا پروکریسٹینیشن اینڈ انکریزنگ یور پروڈکٹیوٹی. آپ کا مائنڈ, آپ کی سوچنے کی جو ابیلٹی ہے, آپ کا پلان اور آپ کا ڈیسیژن ڈیسائڈ از یور موسٹ, یہ پاورفل ٹول ہیں پروکریسٹینیٹ کو اوور کم کرنے کے لیے اور آپ کی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرنے کے لیے. ایکشن وداؤٹ پلاننگ از دا کاز آف ایوری فیلئر. کہتے ہیں کوئی بھی ایکشن جب آپ پلاننگ کے بغیر کرتے ہو تو یہ فیلئر کا کاز بنتا ہے. دا 6P فارمولا اٹ سیز, P6 فارمولاز جو ہے وہ اس نے اپلائی کرنے کو برین ٹریسی نے اسپیشلی اس کے اوپر اٹینشن دی ہے کہ جو 6P فارمولا ہے مینس کہ پراپر پرائر پلاننگ پریونٹ پور پرفارمنس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی چیز کی پراپر پلاننگ کر کے پراپر پرائر پلاننگ کرتے ہو تو اب وہ آپ کو پور پرفارمنس سے پریونٹ کرتی ہے, مینس روکتی ہے آپ کو. آپ کی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نے اگر پراپر پلاننگ کی ہے تو آپ کو وہ کام اچھا نہ ہو, وہ لازمی اچھا ہوتا ہے. تو اس لیے پی فارمولا کو اپنی لائف میں اپلائی کریں. دین دس ڈسپلن آف دا سسٹمیٹک ٹائمس پلاننگ کین بی ویری ہیلپ فل ٹو یو. اس کے بعد ہے چیپٹر 3 میں اس نے کہا تھا اپلائی دا 80-20 رولس ٹو ایوری تھنگ. آپ 80-20 ایک پی فارمولا ہے, ایک 80-20 رول ہے. 80-20 رولس کا کیا مطلب ہے ادھر کہ وی آلویز ہیو انف ٹائم اف وی ول بٹ یوز اٹ رائٹ. کہتا ہے ہمارے پاس کم از کم اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو اچھی طرح سے یوز کریں. ونس آف این آئٹمس آن اے لسٹ آف 10 تھنگس then you have to do can be worth more than all the other 9 items put together. This talks is invariably the fact that you should eat first. کہتے ہیں first let's suppose کہ آپ کے پاس کیا ہے ایک 10 items کی لسٹ ہے. آپ ان 10 items میں سے وہ والا ٹاسک دیکھو, وہ آئٹم دیکھو جو سب سے امپورٹنٹ ہے, سب سے ہارڈیسٹ ہے, بگیسٹ ہے. اس اپنے ٹاسک کو ایز اے سب سے بدصورت فراک سمجھ کے آپ اس کو پکڑو. دا موسٹ ویلیوبل ٹاسک یو کین ڈو ایچ ڈے اور آفن دی ہارڈیسٹ اینڈ دی موسٹ کمپلیکس بٹ دا پے آف اینڈ دا ریوارڈ فار کمپلیٹنگ دیس ٹاسک ایفیشینٹلی کین بی ٹریمیڈنس. کہتے ہیں آپ کا جو سب سے ویلیوبل ٹاسک جو ہوتا ہے وہ سب سے ہارڈیسٹ بھی ہوتا ہے اور سب سے زیادہ کمپلیکس بھی ہوتا ہے, لیکن اس کا جو ریوارڈ ہوتا ہے اس ٹاسک کو جب آپ کمپلیٹ کر لیتے ہو تو اس کا ریوارڈ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. Before you begin work, always ask yourself, is this task in the top 20 of my activities or in the bottom 80%? اس لائن کا یہ مطلب ہے برین ٹریسی نے 80-20 رولز ایسے اس نے کہا تھا کہ آپ کی لائف کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ اگر آپ مینس کہ آپ کے پاس 100 ٹاسک ہیں, ان میں سے 20 ٹاسک ایسے ہیں جن کا امپیکٹ آپ کے اوپر 80% ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو 80% ٹاسک ایسے ہیں جن کا آپ کی لائف کے اوپر 20% مینس کہہ لو گے پازیٹیو ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے پھر کس کی طرف فوکس کرو گے, ان اپنے 20 ٹاسک کی طرف جن کا 80% آپ کے لائف کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے. پھر آپ ان 20 ٹاسک کو پہلے سلیکٹ کرو گے, اس میں سے بھی آپ سب سے امپورٹنٹ, موسٹ ویلیوبل, موسٹ ہارڈیسٹ ٹاسک کو سلیکٹ کرو گے. ریسسٹ دی ٹیمپٹیشن ٹو کلیئر اپ دا اسمال تھنگس فرسٹ. ریسسٹ دی ٹیمپٹیشنز Resist the temptation to clear up small things, then remember whatever you choose to do over and over eventually become a habit that is hard to break. Time management is rarely life management. Personal management, it is rarely taking control over the sequence of events. Time management is control over what you do next, and you are always free to choose the task that you will do next. Your ability to choose between the important and the unimportant is the key determinant of your success in life and work.
Resolve today that you are going to spend more and more of your time working in those few areas that can really make a difference in your life and career, and less time on lower value activities. उसके बाद चैप्टर 4 है consider the consequences. Every man has become great. Every successful man has succeeded in proportion as he has confined his power to one particular channel. यहाँ पे ब्रेन ट्रेसी ये कह रहे हैं कि आप हर आदमी जो है वो ग्रेट बनना चाहता है, एक सक्सेसफुल पर्सन बनना चाहता है, और हर सक्सेसफुल पर्सन जो होता है वो हमेशा ज़रूर कामयाब होता है. वो अपनी सारी की सारी पावर जो होती है वो अपने पर्टिकुलर चैनल या किसी अपने पर्टिकुलर टॉक के ऊपर लगाता है. योर एटीट्यूड टुवर्ड टाइम, योर टाइम हॉरिजन हैज़ एन एनोमरस इम्पैक्ट ऑन योर बिहेवियर एंड योर चॉइस. लॉन्ग टर्म थिंकिंग इम्प्रूव द शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग. कहते हैं जब आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग करते हो तो वो आपकी शॉर्ट टर्म डिसीजन को इम्प्रूव करते हैं. सक्सेसफुल पर्सन हैव अ क्लियर फ्यूचर ओरिएंटेशन. जो कामयाब लोग होते हैं ना उनको पहले से ही ये पता होता है कि हमने किस डायरेक्शन पे जाना है, कौन सा डिसिप्लिन सेलेक्ट करना है, हमारा कैरियर क्या है. उनके रिटर्न गोल्स होते हैं, उनके पास एक क्लैरिटी होती है, उनके पास अपना एक फुल फ्यूचर प्लान होता है, वो फ्यूचर ओरिएंटेशन होते हैं. यही सक्सेसफुल पीपल्स हैं. What are the potential consequences of doing or not doing these talks? उनको पता होता है कि हम जो टॉक्स कर रहे हैं उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. अगर हम उसको नहीं करते तो फिर उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे. फ्यूचर इंटेंट इन्फ्लुएंस एंड ऑफन डिटरमाइन द प्रेजेंट एक्शंस. फेलियर डू व्हाट इज टेंशन रिलीविंग while winners do what is goal achieving. Motivations required motives. Thinking continually about the potential consequences of your choice, decision and behavior is one of very best way to determine your true priorities in your work and personal life. कहते जब आप कॉन्टीन्यूसली सोचते हो कि मेरे ये टास्क के कौन कौन से पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस है आपकी वो रिगार्डिंग टू योर चॉइस, डिसीजन, बिहेवियर हो सकते हैं. ये एक बेस्ट वे है डिटरमाइन करने का आपकी प्रायोरिटीज़ को आपके वर्क के अंदर और आपकी लाइफ के अंदर, पर्सनल लाइफ में. But one skill if I developed and did it an excellent fashion would have the greatest positive impact on my career. अगर आप एक स्किल सीखते हो, आप उस स्किल को अपने अंदर डेवलप करते हो, फिर आप उसको एक एक्सीलेंट फैशन में लेके जाते हो तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया. फिर आप ये सोचो कि क्या उस स्किल का मेरे कैरियर के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा. Concentration in its truest unadulterated form means the ability to focus the mind on single solitary things. There is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important thing. हमारे पास हमेशा इतना टाइम नहीं होता कि हम सब कुछ कर सकें, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास इतना टाइम होता है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट काम जो है अपने टॉक्स हैं उसको कंप्लीट कर सकते हैं. व्हाट आर माय हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज़. आप अपने अंदर ये आइडेंटिफाई करो, डिटरमाइन करो खुद में कि आपकी हाईएस्ट वैल्यू एक्टिविटीज़ कौन सी हैं. व्हाट कैन आई एंड ओनली आई डू दैट इफ़ आई डन विल मेक अ रियल डिफरेंस. अब ये सोचो कि सिर्फ आप और आप क्या कर सकते हो अच्छे तरीके से. क्या वो चीज़ करने से आपकी रियल लाइफ के अंदर कुछ फ़र्क पड़ता है. वट इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल यूज़ ऑफ माई टाइम राइट नाउ. आप अपने टाइम को किस तरह वैल्यूएबल यूज़ कर सकते हो अभी से. द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट मस्ट नेवर बी एट द मर्सी ऑफ द थिंग्स दैट मैटर लीस्ट. इसका ये मतलब है कि वो चीज़ें जो कि सबसे ज़्यादा अहमियत रखती हैं उनको कभी भी उन चीज़ों के रहमो करम पर नहीं छोड़ देना चाहिए जो कि सबसे कम अहमियत रखती हैं. Just began and the mind goes city continue and the talks will be completed. इसका ये मतलब है कि बस अपने काम को शुरू करो, आपका दिमाग गर्म हो जाएगा, उसको जारी रखो, काम मुकम्मल हो जाएगा. Then chapter number 5 practice creative procrastination. very important point. इस कि आप अपनी क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन के ऊपर प्रैक्टिस करें. मेक टाइम्स फॉर गेटिंग द बिग टॉक्स डन एवरी डे.
کہتا ہے اپنے ہر دن میں نا آپ اپنے بگ ٹاکس کو کریں. پلان یور ڈیلی ورک لوڈ ان ایڈوانس. آپ اپنے ڈیلی ورک لوڈ کو ایڈوانس میں پلان کریں. سنگل آؤٹ دا ریلیٹیولی فیو اسمال جابس دیٹ ایبسلیوٹلی مسٹ بی ڈن immediately in the morning. Then go directly into the big talks and pursue them to completion. Then creative procrastination is one of the most effective of all the personal performance technique. It can change your life. Procrastinate on small tasks. Put off eating smaller or less ugly frogs. Eat the biggest and ugliest frog before anything else. Do the roast first. مینس کہ چھوٹے کام میں تاخیر کریں. چھوٹے یا کم بدصورت مینڈکوں کو کھانا چھوڑ دیں. کسی بھی چیز سے پہلے سب سے پہلے بدصورت مینڈک کو کھا لو. ڈیسائڈ ٹوڈے ٹو پروکریسٹینیٹ آن لو ویلیو ایکٹیویٹیز. آج ہی آپ ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے جو لو ویلیو ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کے اوپر پروکریسٹینیٹ کرنا ہے. جو ہائیسٹ ویلیو ان کے اوپر نہیں کرنا. ان سے تو آپ نے پریونٹ کرنا ہے. Decide to procrastinate, outsource, delegate and eliminate those activities that don't make much of contribution to your life in any case. کہ تو آپ آج سے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے وہ ایکٹیویٹیز جو کہ لو ویلیو ہیں ان کے اوپر پروکریسٹینیٹ کرنا, اس کو آؤٹ سورس, ڈیلیگیٹ اور ایلیمینیٹ کرنا ہے ان ایکٹیویٹیز کو جو کہ آپ کی لائف کے اندر کسی بھی فیلڈ میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر رہی. گیٹ ریڈ آف دی ٹیڈپولز اینڈ فوکس آن دی فراگس. کہتے ہیں ٹیڈپول سے آپ گیٹ ریڈ کریں اور فوکس کریں کہ آپ نے مینڈک ہی کھانا ہے. You can only get your time and your life under the control to the degree to which you discontinue the lower value activities. کہتا ہے کہ آپ اپنے وقت اور اپنی زندگی کو صرف اس حد تک کنٹرول میں لا سکتے ہیں جب تک آپ کم ویلیو والی ایکٹیویٹیز کو روک نہیں دیتے. You can only get your time and your life. یہ ہو گیا. Then continually review your life and work to find those time consuming the talks and activities that you can abandon with no real loss. Cut down on television watching and spend the time saved with your family or reading or exercising or doing something that enhance the quality of your life. کہتا آپ کنٹینیولی اپنی لائف کو ریویو کرو اور اپنے ورک کے اوپر فوکس کرو. اپنے ٹائم کو ان ٹاسک کو کرنے میں کنزیوم کرو, ان ایکٹیویٹیز میں جو کہ آپ کی لائف میں ریئل کنٹریبیوشن کرتی ہیں. ٹیلی ویژن سے کٹ ڈاؤن کرو. اپنا ٹائم جو ہے سیو ٹائم جو ہے وہ اپنی فیملیز کے ساتھ گزارو, اسپینڈ کرو. اپنی ریڈنگ میں اسپینڈ کرو, ایکسرسائز کرو یا وہ کرو جس کی وجہ سے آپ کی وہ چیزیں کرو جو کہ آپ کی کوالٹی آف لائف کو انہینس کر سکتی ہے. دین Chapter C is use the ABCDE method continually. The first law of success is concentration. کہتا ہے جو کامیابی کا پہلی کی ہے وہ کنسنٹریشن ہے. To bend all the energies to one point. اپنی تمام انرجیز کو صرف ایک پوائنٹ پر لگائیں. مینس کہ اپنے صرف ایک ٹاکس کے اوپر اپنا جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے اینڈ گو ٹو ڈائریکٹلی ٹو دیٹ پوائنٹ اور اس پوائنٹ کی طرف جائیں. لوکنگ نیدر ٹو دا رائٹ اور ٹو دا لیفٹ. نہ بائیں دیکھیں اور نہ دائیں دیکھیں. Think on paper. The power of this technique lies in its simplicity. Here's how it works. You start with the list of everything you have to do for the coming days. کہ جب آپ ہمیشہ جو ہے نا اسٹارٹ کریں ایک لسٹ کے ساتھ. اس لسٹ میں سب کچھ ہو دیٹ یو ہیو ٹو ڈو فار دا کمنگ ڈیز, جو کہ آپ نے کمنگ ڈیز میں کرنا ہے. Think on paper. You then place on A, B, C, D and E before each items on your list before you begin the first task. And A item is defined as something that is very important. This is something that you must do. These are the frogs of your life. اس لائن کا یہ مطلب ہے برین ٹریسی یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ فرض کرو کہ آپ کے پاس ایک لسٹ ہے, اس کے اوپر سارے ٹاکس آپ کے مینشن ہیں. لیٹس سپوز کہ آپ کے ان میں 30 ٹاکس ہیں. اب آپ سوچو کہ آپ نے آپ ان ٹاکس کو A, B, C, D, E, F, G, H اکارڈنگ ٹو الفابیٹس ان کو سلیکٹ کرو. جو سب سے امپورٹنٹ ٹاکس ہے اس کو A پہ رکھو, جو اس سے کم ہے اس کو B پہ رکھو, جو اس سے کم ہے اس کو C پہ رکھو, جو اس سے کم ہے اس کو D پہ رکھو. پھر آپ سب سے پہلے A ٹاکس کرو جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے.
جو کہ آپ کی لائف میں، آپ کے کیریئر میں، آپ کی پرسنل لائف میں گریٹ کنٹریبیوشن کرتا ہے. اور وہی جو اے ٹاکس ہے وہ آپ کا فراگ ہے، مینس وہ آپ کا مینڈک ہے جو کہ آپ نے کھانا ہے. اف یو ہیو مور دین ون اے ٹاکس دین لیٹ سپوز کہ اے ٹاکس میں بھی 2 کام ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے. پھر آپ یور پرائرٹیز دیز ٹاکس بائی ریٹن، تو پھر آپ ان کو A1 لکھیں، A1 A2 A3 اس طرح سے اس کی لسٹ بنائیں. اینڈ سو آن ان فرنٹ آف ایچ آئٹم یور اے ٹاکس از ویری بگیسٹ ارلیسٹ فراگ آف آل. کہتے ہیں ان میں سے جو A1 والا ٹاکس ہے وہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ، سب سے بدصورت، سب سے بڑا جو ہے وہ مینڈک ہوگا جو کہ آپ کو کھانا ہوگا. Then a B item is defined as the talks that you should do. اس کے بعد B talks A کھانے کے بعد پھر A جو ہے وہ سب سے کہہ لو کہ امپورٹنٹ ہے، بگیسٹ ہے، ہارڈیسٹ ہے. اس نے اس کو ریلیٹ کرایا ہے فراگ کے ساتھ جو کہ سب سے بدصورت ہے. کہتے ہیں برین کیس یہاں پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ وہ فراگ کھا لو گے تو پھر آپ B کو شروع کرو گے. جب B کو شروع کرو گے تو وہ آپ کو A کی ایز کمپیریزن اے وہ آپ کو ایزی لگے گا. ایز از ڈیفائنڈ ایز دا ٹاک دیٹ یو شوڈ ڈو بٹ اٹ اونلی ہیز مائلڈ کانسیکوینسز. دیز آر دی ٹیڈپولز آف یور ورک لائف. The rule is that you should never do a B talks when there is on A talks left undone. کہتا ہے B talks کو تب تک ٹچ مت کرنا جب تک آپ اپنے A talks کو کمپلیٹ نہیں کر لیتے. You should never be distracted by the tadpole when there is the big frog sitting there waiting to be. یہاں پہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر آپ کے پاس فراگ ابھی کھانے والا رہتا ہے تو آپ پھر ٹیڈپولز کی طرف کنسنٹریٹ مت کریں. پہلے آپ جو فراگ آپ کے ویٹ میں ہے جس کو آپ نے کھانا ہے پہلے مینس کہ فراگ مینس آپ کا جو امپورٹنٹ ٹاکس ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے اس کو کھانا ہے تو اس کی طرف فوکس کریں. اگر اس کی پریزنس میں آپ بی ٹاکس مینس ٹیڈپول جو ہے اس کی طرف فوکس مت کریں. Then here is the summary of the 21 great ways to stop procrastinating. یہی جو میں نے آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکشن کیا ہے یہاں پر شارٹ فارم میں اس کی سمری ہے. ان رولس کی جو پرنسپلز ہم نے پڑھے ہیں ای ڈیٹ فراگ میں کہ ہم یہ جو ہم ٹال مٹول کرتے ہیں اپنی کوئی بھی ٹاک سے اسٹارٹ کرنے سے پہلے، کوئی بھی ایکٹیویٹیز جو ہماری بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ان کو ہم کیسے اسٹاپ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم کم ٹائم کے اندر زیادہ چیزوں کو ڈن کر سکتے ہیں. Review these rules and principles regularly until they become firmly ingrained in your thinking and action, and your future will be guaranteed. آپ نے جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھا تھا اسٹارٹ میں کہ رول نمبر 1 تھا سیٹ دا ٹیبل. آپ کو میں نے سارا ایکسپلین کر کے بتایا اس کے بارے میں کہ آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے. آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایگزیکٹلی کہ آپ چاہتے کیا ہیں. کلیئرٹی جو ہے وہ اسینشیل ہے اور آپ نے اپنے گولس اور آبجیکٹیوز کو شروع کرنے سے پہلے اس کو رائٹ ڈاؤن کرنا ہے. دین پلان ایوری ڈے ان ایڈوانس. اپنے دن کو ایڈوانس میں پلان کرنا ہے. تھنک آن پیپر. ایوری منٹ یو اسپینڈ ان پلاننگ کین سیو 5 or 10 minutes ان ایگزیکیوشن. کہتے ہیں ہر منٹ جو آپ اپنی پلاننگ میں کرتے ہو وہ جب آپ اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں ایگزیکیوشن کے دوران وہ آپ کے 5 سے 10 منٹس کو سیو کرتا ہے. تھرڈ میں ہم نے پڑھا تھا 80-20 رول کو اپلائی کرنا ہے. مینس کہ 20% آپ کی ایسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ 80% ریزلٹ دیتی ہیں اور 80% ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو کہ 20% ریزلٹ دیتی ہیں. تو ہمیشہ اپنے کنسنٹریٹ کرنا ہے ان 20% ایکٹیویٹیز کی طرف جو کہ 80% ریزلٹ دیتی ہیں. پھر اس کے بعد تھا کنسیڈر دی کانسیکوینسز. پھر آپ نے کانسیکوینسز دیکھتے ہیں کہ آپ نے جو ٹاکس سلیکٹ کیا ہے اس کے نیگیٹو پازیٹیو کانسیکوینسز کیا ہیں. یور موسٹ امپورٹنٹ ٹاکس اینڈ دیئر پرائرٹیز آر دوز دیٹ کین ہیو دا موسٹ serious consequences, positive or negative, on your life or work. Focus on these above all else. Practice the ABCD method. یہ بھی میں نے آپ کو اچھے سے ایکسپلین کیا. Before you begin work on a list of tasks, take a few moments to organize them by value and priority so you can be sure of working on your most important activities. Then focus on the key result areas. Identify and determine those results that you absolutely positively have to get to do your job well and work on them all the day long. The law of forced efficiency. There is never enough time to do everything, but there is always enough time to do the most important things. What are they? Prepare thoroughly before you begin. Proper prior preparation prevents poor performance.
آپ بھی پلیز اپنی لائف میں پھر فارمولا کو اپلائی ضرور کیجیے گا. Do your homework. The most knowledgeable and skilled you become at your tasks, the faster you start them and the sooner you get them done. Leverage your special talent. Determine exactly what it is that you are very good at doing or could be very good at, and throw your whole heart into doing those specific things very, very well. یہ جو 10 والا پوائنٹ ہے اس کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا تھا. اس چیپٹر میں برین ٹریسی نے یہی کہا ہوا ہے کہ آپ اپنے اندر اس ٹیلنٹ کو پہچانو, اس کو آئیڈینٹیفائی کرو, اس اسپیشل ٹیلنٹ کو جو کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ بہت اچھے سے کر سکتے ہو, اور جہاں وہ آپ کی لائف میں بہت اچھا آپ کے کیریئر میں, آپ کی پرسنل لائف میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. پھر آپ اپنے دل کے ساتھ اپنی ساری ایفرٹ اس اسپیسیفک تھنگس کو کرنے میں لگا دو. Identify your key constraints. Determine the bottlenecks or the choke points internally or externally that set the speed of which you achieve your most important goals and focus on elevating them. Take it one oil barrel at a time. You can accomplish the biggest and more complicated job if you just complete it one step at a time. Step number 13, put the pressure on yourself. آپ جب اپنے آپ کو ٹاک سلیکٹ کرتے ہو, اس پہ آپ کام کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہو, آپ اپنے آپ کے اوپر پریشر کو پٹ کریں. امیجن دیٹ یو ہیو ٹو لیو ٹاؤن for a month and work as if you had to get all your major tasks completed before you left. Maximize your personal power. Identify your period of highest mental and physical energy each day and structure your most important and demanding tasks around these times. Get lots of rest so you can perform at your best. اس کا اسٹیپ نمبر 14 میں برین ٹریسی ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کرو. ہر دن کے اندر آپ اپنے اس پیریڈ جس میں آپ کی مینٹل اور فزیکل انرجی ہائیسٹ ہوتی ہے, اپنے موسٹ امپورٹنٹ ٹاسک ہو اسی میں کرنے کی کوشش کرو. Motivate yourself into action. Be your own cheerleader. Look for the good in every situation. ہر سچویشن کے اندر اچھی چیزوں کو دیکھو. فوکس آن دا سچویشن رادر دین دی پرابلم. مسئلوں کو فوکس کرنے کے بجائے سولوشن کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. آلویز بی آپٹیمسٹک اینڈ کنسٹرکٹیو. Then step number 16, practice creative procrastination. Since you can't do everything, you must learn to deliberately put off those tasks that are all of low value, so that you have enough time to do the few things that really count. Do the most difficult tasks first. Begin each day with your most difficult task, the one task that can make the greatest contribution to yourself and your work, and resolve to stay at it until it is complete. Then slice and dice the tasks. Break large complex tasks down into bite-sized pieces and then just do one small part of the task to get started. Then create the large chunks of time. Organize your days around the large block of time where you can concentrate for extended period on your most important tasks. Develop a sense of urgency. Make a habit of moving fast on your key tasks. Become known as a person who does things quickly and well. Single handle every task. Set clear priorities. Start immediately on your most important tasks and then work without stopping until the job is 100% complete. This is the real key to high performance and maximum personal productivity. At the end, eat that frog. Make a decision to practice these principles every day until they become second nature to you. With these habits of the personal management as a permanent part of your personality, your future will be unlimited. Just do it. Thank you for watching my videos. I hope کہ آپ ان رولز کو, ان پرنسپلس کو اپنی لائف میں اپلائی کرو گے اور انشاءاللہ ضرور آپ کامیاب ہوں گے ہر فیلڈ کے اندر. See you next videos انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ.